ہر ماں اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہے. جانور کا پاؤں اگر بچے پر آ جائے تو وہ بچے پر بوجھ آنے نہیں دیتا، حالانکہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے. دنیا میں اربوں نہیں کھربوں مائیں ہیں، کھربوں، انسانوں کی، جانوروں کی، چرند پرند کی، کیڑے مکوڑوں کی کھربوں مائیں. ہر ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے اس ایک جز کی وجہ سے جو اللہ نے رحمت کا دنیا میں نازل کیا ہوا ہے. تو ایک ماں کو اس ایک جز کا کتنا معمولی سا حصہ ملتا ہوگا. جس ماں کے پاس رحمت کے ایک جز کا اتنا معمولی سا حصہ ہے، وہ اپنے بچے کو تکلیف نہیں دینا پسند کرتی، تکلیف میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. کیا خیال ہے کوئی ماں اپنے گود اٹھائے بچے کو جلتے ہوئے تندور میں ڈالنا پسند کرے گی؟ بچہ بڑا ہے، ماں کا نافرمان ہو گیا ہے، ماں کے آگے زبان چلاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، دھکے دیتا ہے ماں کو. ہیں ایسے بڑے بد نصیب ہمارے معاشرے میں. اکثر آئے دن خبروں میں آتا رہتا ہے گولی مار کے ماں کو قتل کرتی ہے. کیا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دیانتداری سے بتاؤ، کیا ماں ایسے نافرمان بچے پر پٹرول ڈال کر اس کو آگ میں جلانا پسند کرتی؟ جس ماں کے پاس رحمت کے ایک جز کا نہایت معمولی سا حصہ ہے، وہ نہیں پسند کرتی کہ میرا بچہ آگ میں جائے. تو رب العالمین جس کے پاس 99 حصے ہیں رحمت کے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ رب کیسے پسند کرے گا کہ اس کے بندے آگ میں جائیں؟ میرے بھائیوں، وہ ہمیں آگ سے بچانے کے لیے، ہمیں دنیا میں ہماری نافرمانیوں کی شامتوں سے بچانے کے لیے، ہم سے جو نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں نا، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، پروردگار بہانوں سے ہماری غلطیوں کو، نافرمانیوں کو، گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے. ہر وقت ہی معاف کرتا ہے، بہانوں سے معاف ہی کرتا چلا جاتا ہے. یہ جو گناہ اللہ معاف کرتا ہے نا، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ وہ نیکیوں سے اللہ رب العالمین بہانوں سے معاف نہیں کرتا. کبیرہ گناہ سے پکی اور سچی توبہ کرنی پڑتی ہے. جب بندہ پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے نا، تو رب العالمین کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. کہا ہے اللہ نے قرآن میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. زمین اور آسمان کا خلا اگر کسی بندے کے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، پکی اور سچی توبہ کر لے، رب وہ بھی معاف کر دیتا ہے. 100 سال بندے نے اپنی عمر کا کفر پر گزار دیا، شرک پر گزار دیا. 100 سال کفر اور شرک کرنے والا بندہ پکی سچی توبہ کر لے، یہ 100 سال کا کفر اور شرک بھی رب معاف کر دیتا ہے.
اور اس کو نیکیوں میں صرف معاف نہیں کرتا، نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، کچھ گناہ، کچھ نافرمانیاں ایسی ہیں جو نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوتی اور پکی سچی توبہ سے بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور ہمارے معاشرے میں ان غلطیوں کو، ان نافرمانیوں کو، ان گناہوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ مسلمان گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور گناہ ایسے ہیں کہ معاف ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں معاف، توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ چند گناہوں کا تعارف کروا کے میں اس کی دلیل سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ الرحمن، کچی بات نہیں ہوگی کوئی بھی۔ باپ فوت ہو جاتا ہے، باپ کی وفات کے بعد باپ کی ساری جائیداد بیٹے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ مرنے والے کی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کا حصہ جو مالک الملک نے مقرر کیا ہے وہ دیتے ہی نہیں۔ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ہوتا؟ اکثر ہی ہوتا ہے، ہر گھر میں یہی مصیبت بڑی ہوتی ہے۔ یہ جو گناہ ہے نا، کتنا خطرناک ہے اس کا آپ نے اندازہ لگا ہے۔ بہن اس پر بھائی احسان نہیں کرتا اس کو حصہ دے کر، یہ حصہ آسمانوں والے رب نے اس کے لیے مقرر کر دیا، رب نے دیا اسے، بھائی نے نہیں دیا۔ وہ بہن کا حصہ دبانے والا بھائی، اس کی بہن اس سے حصہ مانگتی ہے نا کہ میرا حصہ تو میرے باپ کی جائیداد میں سے تم نے سارا بھائیوں نے آپس میں بانٹ لیا ہے، ہمارا حصہ کدھر ہے؟ تو میں نے ایسے لوگ اللہ کی قسم دیکھے اپنی آنکھوں سے، وہ بہنوں کو دھمکی لگاتے ہیں، آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، دھمکی بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں حصہ لینا ہی یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے نے، دس حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے نے؟ وہ بیچاری کیا کہے گی؟ وہ تو یہی کہے گی میں نے بھائی رکھنے۔ کیوں کہے گی؟ وہ یہ کہنے میں مجبور ہے، اس لیے مجبور ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے بیگانے گھر، اس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے، اسے طلاق دے کے گھر سے نکال دے، تو اس نے کہاں جانا ہے؟ ماں باپ تو فوت ہو گئے، کہاں جائے گی؟ اس کا ٹھکانا کون سے؟ بھائیوں کے پاس ہی آنا ہے نا۔ تو وہ بھائیوں کو کیسے ناراض ہونے دے گی؟ کیسے کہے گی میں بھائی چھوڑتی ہوں؟ یہ دھمکی لگا کر، بلیک میل کر کے، قسم اللہ کی اچھے بھلے دیندار نیک لوگ اپنی بہنوں کو ان کا حق دیتے ہی نہیں، بلیک میل کر کے ان کا حصہ دبا جاتے ہیں، اور وہ کہہ دیتی ہے میں نے معاف کر دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کئی ایسے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند، زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ، ہم نے بلیک میل نہیں کیا، دھمکی نہیں لگائی، ویسے ہی معاف کر دیے، ویسے ہی کیا کر دل کی خوشی سے میں کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ میرے بھائیوں دیانتداری سے بتانا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بھائی ہوں سارے خوشحال، سارے گھروں والے، کاموں والے، اور بہنیں ہوں اپنے گھروں میں تنگ دست، مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، خامد ان کے محنت مزدوری کرنے والے ہوں، اولاد ان کو اللہ زیادہ دے دے، ان کے خامدوں کی کمائی سے ان کے گھر بھی اچھی طرح چلتے نہ ہوں، دیانتداری سے بتانا، یہ والی بہن کبھی کہے گی کہ میں اپنا حصہ اپنے بھائی کو معاف کرتی ہوں جو پہلے ہی خوشحال ہے؟
ہاں؟ اس بہن کو پیٹ نہیں لگا ہوا، پیٹ صرف بھائیوں کو لگے ہیں، بہنوں کو پیٹ نہیں لگے۔ ان بہنوں کی اولاد نہیں ہے، اولاد صرف بھائیوں کی ہے بس۔ یہ بہنیں، ان کی انسانی ضروریات نہیں ہے دنیا میں، انسانی ضروریات صرف بھائیوں کی ہیں۔ کیسے معاف کرے گی کو؟ ہاں، اگر وہ خود کہہ دیتی ہے نا زبان سے، بغیر بلیک میل کرنے کے، بغیر دھمکی لگانے کے، بغیر آنکھیں دکھانے کے، پھر بھی میں یقین سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، پھر بھی وہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے، بھائیوں کی وہ ناراضگی سے بچنے کے لیے، بھائیوں کے چھوٹنے کے ڈر کی وجہ سے وہ اوپر سے کہہ رہی ہوتی ہیں میں نے اپنے بھائی کو اپنا حصہ کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہا ہے، ہمارے بڑوں نے ساری زندگیاں ہندوؤں کے ساتھ بسر کی ہیں، اور ہندوؤں والی سوچ، ہندوؤں والا فکر، تہذیب، کلچر، ثقافت، رسم رواج، اللہ کی قسم آج بھی ہمارے معاشرے میں اسی طرح موجود ہے جس طرح ہندوؤں کے ساتھ چلتے ہوئے موجود ہے۔ وہ نہیں دیتے بہنوں کو حصہ ہوتا، لڑکیوں کو، عورتوں کو، جاہلیت میں بھی نہیں ملتا تھا عورتوں کو، یہ تو اسلام نے دیا آپ کو حصہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کہتی ہے میں نے معاف کر دیا بلیک میل کے بغیر، وہ ڈر کی وجہ سے کہہ رہی ہے، ڈر کی وجہ سے کہہ رہی ہے۔ اس کو معاشرے والوں نے، تو نے اپنے بھائیوں سے حصہ لے لیا اپنا، تو نے یہ کر لیا، تیرا کیا بننا تھا اس سے، رہنے دیتی ان کے پاس۔ اچھا کوئی بندہ پوچھے، میں نے، صحیح بات ہے، بڑے کیس آتے ہیں، بڑے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، بڑے فتوے آتے ہیں، میں نے آج تک نہیں سنا کبھی کہ کوئی، یہ تو سنتا رہتا ہوں اکثر، لڑکے آ کر بھائی کہتے ہیں ہماری بہنوں نے خوشی سے ہمیں اپنا حصہ معاف کر دیا۔ یہ آج تک نہیں سنا کبھی کسی بھائی نے کہا میں نے اپنا حصہ اپنی بہن کو معاف کر دیا، میں نے تو نہیں سنا کوئی بھائی اپنا حصہ اپنی بہن کو معاف کرتا ہو۔ یہ معافی شافی کوئی نہیں ہوتی، یہ ان کا حق ہے، آسمانوں والے رب نے ان کو دیا ہے، یہ جو ان کو نہیں نہ دیتا خود مالک قابض بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہ اس طرح کی جھوٹی دلیلیں نکالتا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ساری زندگی نمازیں پڑھے، پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھے، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے، ساری زندگی زکوٰۃ دے، ساری زندگی رمضان کے اندر عمرے کرے، ساری زندگی حج کرے، اور اگر وہ ایسا بھی کر لینا کہ اپنا گھر بار، کاروبار، دنیا کی ساری مصروفیتیں چھوڑ کر بیت اللہ میں عبادت کا ویزا لے لیں اور ساری زندگی اپنے گھٹے گوڈے بیت اللہ میں عبادت کرتے رگڑتے مر جائے، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی کھرب مرتبہ کہے یا اللہ میری پکی سچی توبہ، بیت اللہ کے خلاف کو، وہاں کے دروازے کو پکڑ کر میں نے، میری توبہ، یہ جو بہنوں کا حصہ کھایا کوئی نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا، دلیل دوں گا، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، یہ نہیں معاف ہونا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ابے کا دین نہیں ہے، یہ نہیں معاف ہونا گناہ، کوئی معافی کی شکل نہیں ہے اس کی۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی میرے پاس آئے کیس، کئی میں نے سنے، اہل حدیثوں کے کیس سنے میں نے، نمازیوں کے، باپ نے نا اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگا دی۔ باپ کیا کرتا ہے؟ ساری زندگی ساری جائیداد کن کے نام کر جاتا ہے؟ بیٹوں کے نام۔
جو بیٹیوں کا حق تھا نا وہ ان کو نہیں دیتا۔ زندگی میں جس باپ نے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی، اس نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ کتنا حق تھا بیٹیوں کا؟ کیوں جی کتنا حق تھا بیٹیوں کا؟ جتنا ہر بیٹے کو دیا ہے نا اتنا ہر بیٹی کا حق تھا، آدھا نہیں۔ وہ آدھا ہوتا ہے بیٹے سے بیٹی کا وراثت میں، اور وراثت ہوتی ہے بندے کے مرنے کے بعد، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ زندگی میں جو دیا جاتا ہے اس کو تحفہ کہتے ہیں، اور تحفے میں حکم ہے جتنا ہر بیٹے کو دیا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا، برابر برابر دینا ہے۔ جتنا ہر بیٹے کے نام لگوایا اتنا بیٹی کے نام لگوایا ہی نہیں، وہ تو کھا گیا بیٹے کا حق۔ یہ بابا کھا گیا، حاجی صاحب ہے حدیث نمازی، اور بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ باپ اپنی زندگی میں ہمارے نام لگوا گیا، اب تحصیل میں ہمارا نام بولنے لگ گیا اس جگہ پر، اب یہ ہمارے لیے کیا ہو گئی ہے؟ حلال ہو گئی، حلال ہو گئی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کہا کرتے تھے، غور سے سننا میرے بھائیو، تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، این ممکن ہے تم میں سے کوئی اپنا کیس اچھے انداز میں بیان کر دے اور دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس کا حق اٹھا کر اسے دے دوں۔ اگر میں ایسا کر دوں تو مت لے یہ بندہ جس کے حق میں نے دوسرے کے حق کا فیصلہ اس کے لیے کر لیا، مت لے، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، مت لے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ خاتم النبیین نے، امام الانبیاء نے، رحمت للعالمین نے ایک بندے کا حق دوسرے کو دے دی ہے، خاتم النبیین رحمت للعالمین کے فیصلے سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ تو ابے کے فیصلے سے وہ بیٹے کے لیے بیٹی کا حق حلال کیسے ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے تو حلال نہیں ہوتا، ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا؟ یہ بھائی جو اپنی بہنوں کا حق دبائے ہوئے ہیں، چاہے باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے نہیں دیا، بلیک میل کر کے روک لیا، کسی طریقے سے روک لیا، دھمکی دے کے روک لیا، یا باپ نے ان کے نام کروا دیا، ساری زندگی حرام کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ ساری زندگی حرام۔ اور جو گوشت جو ہڈیاں حرام کھا کے بنے گا، کیا خیال ہے کبھی اس حرام کھانے والے کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حرام خور کی دعا قبول ہی نہیں کرتا رب العالمین۔ دعا عبادت ہے، دعا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دعا قبول نہیں ہوتی تو حج قبول ہو جائے گا حرام خور کا، نماز قبول ہو جائے گی حرام خور کی، کوئی اور عبادت قبول ہو جائے گی حرام خور کی۔ اچھا، باپ فوت ہو گیا، چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے گاؤں میں اٹھا کے دیکھ لیں، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں کسی جگہ پر۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے آپس میں بانٹ لی، اب بیٹے فوت ہو رہے ہیں تو ان کی جائیداد کون بانٹ لیتے ہیں؟ ان کے بیٹے۔ وہ اپنی بہنوں کا بھی حق کھاتے ہیں، اپنی پھوپھیوں کا بھی حق کھاتے ہیں، اور یہ بابے کی نسل جب تک چلتی ہے نا زمین پر پوری زندگی حرامی کھاتی رہتی ہے، پوری زندگی پوری نسل حرام کھاتی رہتی ہے، اور اس حرام کھانے پر لگایا کس نے؟ یہ بابے نے۔ اس نے گناہ ہی نہیں سمجھا، اس کو گناہ ہی سمجھا، پوری نسل کو حرام کھانے پر لگا گیا یہ بیٹوں کے نام کر کے، اور سمجھتا ہے میں نے کوئی برا کام ہی نہیں کیا، کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں، کسی توبہ سے، کسی نماز روزے سے، کسی حج عمرے سے، کسی عبادت سے نہیں معاف ہوتا۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ ہاں، کوئی آپ کا حق ہے کسی بندے کے ذمہ، کوئی حق ہے کسی بندے کے ذمہ،
آپ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں اپنا حق لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو آپ کا حق بغیر رشوت کے مل جاتا ہے؟ ہاں؟ پاکستان میں نہیں ملتا۔ پلاٹ ہے آپ کا ذاتی، آپ نے حلال کمائی سے خریدا ہوا ہے، آپ کے باپ سے آپ کو وراثت میں ملا ہے پلاٹ، آپ کو اس کی فرد چاہیے، پٹواری کے پاس فرد لینے کے لیے جاتے ہیں، پٹواری بغیر رشوت کے فرد دے دے گا آپ کو؟ ہاں؟ یہ درجہ چہارم کے چپڑاسی سے لے کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، درجہ چہارم کے چپڑاسی سے لے کر 18واں 20واں 22واں اوپر والے گریڈ سارے کے سارے بغیر رشوت کے کام نہیں کرتے۔ نہ وہ سکھ ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں، نہ بدھ مت ہیں، مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، بغیر رشوت کے کام۔ کیا یہ سارے افسر خزانے سے ان کو تنخواہ، ان کی سیلری کام کی ملتی ہے کہ نہیں؟ پوری سیلری ملتی ہے ہر ایک کو؟ ہاں؟ جو قانون کے اندر ان کے لیے سہولتیں طے ہیں وہ ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے کہ نہیں؟ ہاں؟ سارا کچھ مل رہا ہے، کس لیے؟ یہ ملکی خزانہ تو تمام قوم کا ہوتا ہے، یہ ملکی خزانہ صرف ان افسروں پر کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ ان کو کیوں ساری قوم کو تنخواہیں کیوں نہیں دی جاتی؟ اس لیے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے تم جس علاقے کے افسر ہو نا، جتنے لوگ تمہارے متحد ہیں، ان لوگوں کے جتنے حقوق ہیں، ہر بندے کا حق بغیر لائن میں لگنے کے، بغیر دفتروں کے چکر کاٹنے کے، بغیر دھکے کھانے کے، بغیر رشوت دینے کے، ہر بندے کا حق اس کو اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ اس لیے تم پر قومی خزانے کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو اس کا حق ملتا ہے؟ یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، چاہے ہماری اولادیں ہیں، چاہے ہمارے چاچے تائے ہیں، چاہے ہمارے خاندان ہیں، چاہے کوئی ہے، چاہے الحاج ہے، چاہے اہل حدیث ہے، میرے بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو رشوت خور طبقہ ہے نا، سارے کا سارا ساری زندگی بیت اللہ میں گرتے گوڈے رگڑ کے مر جائے، بیت اللہ کی دہلیز کے ساتھ لٹک لٹک کے توبہ کی تسبیحاں پڑھتا ہوا مر جائے وہاں لٹکا ہوا، یہ والا گناہ نہیں معاف ہونا جو رشوت کھائی ہے، یہ نہیں معاف ہونا۔ ہم سمجھتے ہیں توبہ کرنے سے یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ توبہ کرنے سے صرف کبیرہ معاف ہوتے ہیں، یہ بڑے حقوق العباد بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے توبہ سے۔ دلائل دوں گا انشاءاللہ، میرے منہ کی بات نہیں ہے، یہ کچی بات بھی نہیں ہے۔ پاکستان ہے آپ کا ملک ماشاءاللہ، پاکستان میں مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کی بستیوں، مارکیٹوں، شہروں میں ہر چیز جس کی ضرورت ہے لوگوں کو وہ بغیر ملاوٹ کے ہر شے خالص ہر بندے کو آسانی سے مل رہی ہے نا؟ نہ چائے کی پتی خالص ملتی، نہ پیسی ہلدی خالص ملتی، نہ پیسی مرچیں خالص ملتی ہیں بغیر ملاوٹ کے، نہ باسمتی کے چاول بغیر ٹوٹے کے اور بغیر دوسری جنسوں کی ملاوٹ کے ملتے ہیں، کوئی نہ دودھ بغیر پانی کے، حاجی صاحب کے گھر سے بھی دودھ اللہ کی قسم پانی کے بغیر نہیں ملتا ہے، اہل حدیث 5 وقت کے نمازی کے گھر۔ یہ پانی والا زمانہ تو پرانا ہو گیا، اب یہ ترقی یافتہ قوم ہے، اب ماشاءاللہ پاکستانی قوم کیا کر گئی ہے؟ ترقی کر گئی ہے۔ اب دودھ کا ایک قطرہ قسم اللہ کی نہیں ہوتا، سارے کے سارے کیمیکل گھول کر دودھ کے نام سے لوگوں کو بیچے اور پلائے جا رہے ہیں، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہوتا، اس میں ٹینکروں کے ٹینکر، ٹنوں کے ٹن دودھ کے نام سے کیمیکل گھول کر وہ پلایا جا رہا ہے لوگوں کو، لوگوں کی زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں، ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں اس زہر کیمیکل کے ذریعے، ان کی ساری خون پسینے کی کمائی وہ ہسپتالوں میں اور یہ میڈیکل سٹوروں کی نظر ہو رہی ہے، اس لیے کیمیکل پینے کی وجہ سے، اور
اور دودھ کے نام پر ان کو یہ کیمیکل پلایا جا رہا ہے. نہ وہ ہندو پڑھا رہے ہیں، نہ سکھ پڑھا رہے ہیں، نہ یہودی پڑھا رہے ہیں، نہ کمیونسٹ ہے، نہ بدھ مت ہے، نہ مجوسی ہیں، مسلمان ہیں یہ کام کرنے والے. دیندار ہیں، اہل حدیث ہیں، الحاج ہیں. ہر شہر میں ملاوٹ، ہر شہر میں دو نمبری. کوئی بیچنے والا دکان کھول کے بیٹھا ہے، وہ لاتا ہے 2 نمبر چیزیں اور کہتا ہے اللہ کی قسم 1 نمبر ہے. 2 نمبر چیز لا کے 1 نمبر کر کے بیچ رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بچہ ہوگا، ہر بندہ ہی ایسے کر رہا ہے. یہ جو ملاوٹ کر کے کھا رہا ہے، ملاوٹ کر کے کمائی کر رہا ہے، اگر وہ ملاوٹ نہ کرتا تو فائدہ نفع اس کو حاصل ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا. لیکن وہ فائدہ حاصل ہونا تھا کچھ تھوڑا، کچھ کم ہونا تھا. یہ زیادہ منافع کے چکر میں، کپڑے حاصل کرنے کے چکر میں نا یہ ملاوٹ کر رہے ہیں. یہ تھوڑے منافع پر راضی اور کھانے نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے تاکہ پیسے زیادہ بچیں. یہ جو ایسا کر رہا ہے نا، یہ ساری زندگی صفے اول میں کھڑا ہو کر تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھے، جمعے پڑھے، روزے رکھے، زکاتیں دے، حج کرے، عمرے کرے، ساری زندگی توبہ کی تسبیحاں پڑھے. قسم ہے اللہ کی، یہ جو ملاوٹ کر کے کھایا نا یہ کوئی نہیں معاف ہونا لوگوں کا، یہ نہیں معاف ہوتا. لوگ چوری کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، چور ہیں. ہوتی ہے چوری کی نہیں؟ لوگ نا بجلی چوری کرتے ہیں، اچھے بھلے دیندار نمازی حاجی اہل حدیث کیا چوری کرتے ہیں؟ بجلی. کوئی کنڈی لگا کے چوری کر رہا ہے. ویسے چوری کے بے شمار طریقے ہیں بجلی چوری کرنے کے، بے شمار، ایک نہیں. ایک طریقہ میں نے نمازیوں کو چوری کرتے ہوئے بجلی خود میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نمازیوں کے گھر گرمیوں کے موسم میں دروازے کھول کر 24 گھنٹے اے سی چلتا ہے. دروازہ کھول کے، کوئی دروازہ کھول کے اے سی چلاتا ہے؟ کسی کو مارا کھاتا ہے دروازہ کھول کے اے سی چلانا گرمیوں میں؟ وہ دروازہ کھول کے اے سی چل رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جب میٹر ریڈر آتا ہے، میٹر ریڈر کے ہاتھ میں 2-3 ہزار روپیہ دیا، وہ سارا میٹر پیچھے ریورس کر دیتے. میٹر ریورس ہو گیا تو بل کتنا آنا ہے؟ برائے نام ہے. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. مثال کے طور پر بجلی میں نے استعمال کی 10,000 روپے، 2,000 یا 3,000 روپے دے دیا میٹر ریڈر کو. اس نے کر دیا میٹر میرا ریورس کر دیا، پیچھے کر دیا. بل آ گیا مجھے 1,000 میٹر ریورس کرنے کے بعد. 4,000 میں میں فارغ. وہ جو اوپر والا 6,000 تھا وہ کس نے بھرا؟ گورنمنٹ نے نہیں، وہ عوام نے بھرا. یہ جو بجلی چوری کرنے والے ہیں نا، دیندار حاجی نمازی، قسم ہے اللہ کی میں نے ان کی زبانوں سے سنا، وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی چوری ہے اور گورنمنٹ کی چوری جائز ہے. گورنمنٹ کی چوری اس لیے جائز ہے کہ گورنمنٹ ہم پر ناجائز ظلم کرتی ہے تو ہم بھی گورنمنٹ کی چوری کر سکتے ہیں. وہ ناجائز ٹیکس لگاتی ہے اوپر، ہم بھی چوری کر سکتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے، یہ چوری گورنمنٹ کی نہیں ہے. اور گورنمنٹ ناجائز ٹیکس بھی لگاتی ہو، ظلم بھی کرتی ہو، قسم ہے پروردگار کی پھر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ چوری کرے آپ گورنمنٹ کی. یہ چوری گورنمنٹ کی ہوتی نہیں، یہ چوری کس کی ہے؟ عوام الناس کی. آپ کہیں گے وہ عوام الناس کی چوری کیسے ہے بھائی؟ کسی سے پوچھ لیں، کسی وابڈا کے افسر سے، آپ کو انشاءاللہ بتائے گا، میری بات کی تصدیق کر دے گا. ایک میٹر ہے جو ہم سب کے گھروں پر لگے ہوئے ہیں، اور ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا ہے. بڑا میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے. جو ماہانہ بل بنتے ہیں نا، وہ ہماری جو ریڈنگ کٹھی ہوتی ہے اس پر نہیں بنتے، وہ
اس میٹر کی ریڈنگ پر بنتے ہیں بل، جو میٹر گریڈ والوں کو بتاتا ہے کہ اس گریڈ نے اتنے یونٹ اس علاقے میں سپلائی کی، وہ میٹر ان کے پاس ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس گریڈ سے کتنے یونٹ سپلائی ہوئے ہیں۔ ادھر سے اکٹھے ہو کر گئے ہیں 2000 یونٹ، ٹھیک ہے، اور ان کا میٹر بتا رہا ہے 5000 یونٹ یہاں سے سپلائی ہوئے۔ انہوں نے 2000 یونٹ کا نہیں بنانا، کتنے کا بل بنانے؟ 5000 کے۔ تو پھر کیسے بنانے بل؟ وہ جو اوپر والے سارے چوری شدہ یونٹ ہے نا، ان کو سارے بلوں پر تقسیم کر دینا۔ تقسیم کیسے کرنا ہے؟ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے جناب، یہ نیلم جیلم سرچارج ہے، یہ لائن لاس سرچارج ہے، یہ ٹی وی فیس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے۔ وہ ٹیکسوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، اور ان ٹیکسوں کا جو ہے نا وہ ہر مہینے بدلتا رہتا ہے سب کچھ، وہ سارے ایڈجسٹ کیے ہوتے ہیں انہوں نے، سارے چوری شدہ یونٹ ان ٹیکسوں کے۔ چوری میں نے کی، ہاں، اور پورے محلے کو مجبور کیا دو میری چوری کے پیسے، اور اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو آپ کا میٹر کٹتا ہے، مجبوراً آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ یہ جو میں نے بجلی چوری کی، سارے لوگوں نے میرے پیسے بھر دیے میری بجلی چوری کے، میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دلائل رکھتا ہوں، کچی بات نہیں ہے، ساری زندگی رکوع سجدے کرتا رہوں، نمازیں پڑھتا رہوں، حج عمرے کرتا رہوں، صدقہ زکاتیں دیتا رہوں، تلاوتیں کرتا رہوں، اشراقیں پڑھتا رہوں، تہجدیں پڑھتا رہوں، ساری زندگی جو مرضی کرتا رہوں، توبہ کی تسبیحاں پڑھتا رہوں، یہ بڑا جو مال کھایا ہے نا لوگوں کا ناجائز، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، نہ کسی توبہ سے، نہ کسی حج سے، نہ کسی عمرے سے، نہ کسی زکات سے، نہ کسی صدقے سے، نہ کسی خیرات سے، نہ کسی عبادت سے، نہ کسی نیکی سے، یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہوتا۔ اور بے شمار لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے جو نہری پانی چوری کرتے۔ کیا چوری کرتے؟ نہری پانی۔ نہری پانی چوری کیسے ہوتا ہے؟ اکثر آپ میں سے ذمہ دار ہیں، آپ کو پتا کیسے ہوتا ہے نہری پانی چوری۔ ایک طریقہ وہ قانونی طریقہ ہے نہری پانی چوری کرنے کا، قانونی طریقے سے بھی لوگ کرتے ہیں۔ میں ایک گاؤں میں گیا، میں نے وہاں یہ بیان کیا، اللہ کی قسم اہل حدیثوں کی بہت بڑی مسجد تھی، وہ جتنے بزرگ بیٹھے تھے نا، ذمہ دار تھے سارے، کہتے ہیں ہم سب یہ کرتے ہیں، ہم سب یہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک موقع پر جتنے لوگوں کی زمینیں ہیں نا، وہ سارے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے اوورسیئر جو نہر کا افسر ہوتا ہے نا محکمے کا، اس کو دے دیتے ہیں، وہ موقع سے ایک اینٹ نکال کے موقع کھلا کر دیتے ہیں۔ موقع کیا ہو گیا؟ کھلا۔ اب کھلا موقع ہوگا تو پانی کیا ہوگا؟ زیادہ آئے گا۔ اگر اس خبیث کو، لعنتی کو تھوڑے سے پیسے اور زیادہ دے دو تو 2 اینٹیں بھی نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے ملک میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اگر اس کو اور زیادہ پیسے دے دو، موقع کے ساتھ ایک نئی ناڑ بھی لگ جاتی ہے، پوری ناڑ لگ جاتی ہے موقع کے ساتھ۔ کرتا کون ہے؟ نہ یہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کیتھولک ہے، نہ بدھ مت ہے، یہ اللہ کو رب کہنے والا، محمد رسول اللہ کو امتی کہنے والا، یہ اہل سنت، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، اہل حدیث، صدقے باری قربان ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قبول۔ نعرے یہ ہیں، اور کام کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے پانی چوری کر لیا، موقع کھلا کروا لیا، پیسے دے کے، رشوت دے کے، پانی زیادہ آ گیا ہے، اس کی فصل زیادہ سیراب ہو گئی، فصل اچھی ہو گئی، ہاں خوش ہو رہا ہے کہ اچھی فصل ہو گئی۔ قسم ہے اللہ کی، ہمارے لوگ یہ کام کر کے کہتے ہیں ہم نے صحیح سیاست لڑی، اس کو سیاست کہتے ہیں، کہتے ہیں صحیح سیاست لڑی، ہم نے صحیح کام کیا ہے۔ یہ جو پانی زیادہ آ گیا اپنے کھیتوں میں، آپ کی فصل اچھی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن کبھی سوچا یہ پانی کن لوگوں کا حق تھا؟ جس کو آپ نے رشوت دی، اس کے باپ کا کوئی ٹیوبل نہیں تھا کہ اس نے ٹیوبل چلا کے آپ کے کھانے میں ڈال دیا پانی، یہ کن لوگوں کا پانی تھا؟ آپ کے موقع سے آگے جو عوام بستی تھی نا، یہ ان کا حق تھا۔
اس کتے نے لوگوں کا حق مار کے آپ کی زمین میں ڈلوا دیا، آپ سے پیسے لے کر آپ سے، اور آپ نے ان کا حق کھایا۔ پڑھو ساری زندگی نمازیں، کرو ساری زندگی صدقے، دو ساری زندگی زکاتیں، دو ساری زندگی کرو حج عمرے، پڑھو توبہ کی تسبیحاں۔ پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو لوگوں کا پانی ڈالا نا اپنی زمین میں، ایک ایک قطرے کا رب کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا۔ کتاب دیکھیں، رب کی قسم ہے، نہیں معافی ہے اس کی، نہیں معافی، یہ گناہ نہیں معاف ہوگا، حساب دینا پڑے گا اس کا۔ اللہ اکبر۔ دلیلیں سن لیں۔ ویسے امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ دو تین مثالیں دی ہیں، مثالیں بے شمار ہیں، مثالیں۔ تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں، پھر اس آپ ذہن میں بٹھا لیں، باقی سوچتے رہنا اس پر۔ ٹھیکیدار ہے نا، ٹھیکیدار ہے نا، ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار، وہ ٹھیکہ لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم یہ مٹیریل استعمال کریں گے، پھر وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی دواؤں کی کمپنیاں ہیں، دواؤں کی فیکٹریاں، انہوں نے فارمولہ لکھا ہوتا ہے اوپر کچھ، اور اندر وہ ساری فارمولے کے مطابق سالٹ نہیں ہوتے، اللہ کی قسم نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان میں تو عروج پر ہے یہ کاروبار، 2 نمبر دوائیوں کا، 1 نمبر دوائی کوئی ملتی نہیں۔ جو دوائیاں لوگوں نے اپنے مریضوں کو دینی ہوتی ہیں نا، یہ کتے اللہ کی قسم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ان کے اندر وہ پورے سالٹ ڈالتے ہی نہیں، زیادہ منافع کے چکر میں وہ 2 نمبر دوائیاں بنا کے بیچ رہے ہیں۔ وہ ٹھیکیدار 2 نمبر جو ہے نا اس کے اندر وہ مٹیریل ڈالتا ہے، پیسے 1 نمبر کے لے لیتا ہے۔ جس بندے کا جس کام میں 2 نمبری میں ہاتھ چلتا ہے نا، اللہ کی قسم کو کسر چھوڑتا نہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں، چوڑوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ استاد ہیں، کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ بچوں کو پڑھانے کی پڑھاتے ہیں، پورا ٹائم دیتے ہیں، حرام کھا رہے ہیں وہ بھی۔ اب افسر ہیں، پورا ٹائم دفتروں میں دیتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، سہولتیں ساری قبول حاصل کرتے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں اپنی اولادوں کا۔ ایک ایک ٹیڑی پیسے کا، ایک ایک ذرہ کا جو حق کسی کا مارا ہے نا، قسم ہے اللہ کی معافی نہیں ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دلیلیں سن لیں، کچھ گناہ ہو رہے ہیں وہ ایک دلیل میں آ جائیں گے انشاءاللہ، ان کا تذکرہ ان میں نہیں ہوا، وہ اور قسم کے ہیں، وہ بھی حق تلفی ہے انسانوں کی، بندوں کے حقوق کی تلفی ہے، وہ بھی ان کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ حدیث سب سے پہلے 3 حدیثیں سناؤں گا میں، یہ دلیل دینے لگا ہوں اپنی ان ساری باتوں کی۔ یہ حدیث ہے سنن نسائی شریف کی۔ سنن نسائی میں محمد بن جہش رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، ہم آپ کے پاس تھے تو آپ نے کہا، اوہ کس قدر سختی نازل کی ہے اللہ نے، کس قدر سختی نازل کی ہے۔ ہم ڈر گئے، ہم گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا سختی اللہ نے نازل کی، کیا مسئلہ بنا ہے۔ لیکن صحابہ کو جلدی کی جرت نہیں ہوتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی، بس اتنی بات کیا کہ آپ خاموش ہو گئے۔ اگلا دن ہوا نا، محمد بن جہش کہتے ہیں میں نے جرت کی، اللہ کے نبی کل آپ نے یہ لفظ کہے تھے، کس قدر سختی نازل کی ہے اللہ نے، مسئلہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، والذی نفسی بیدہ لو ان احدا قتل فی سبیل اللہ
ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دین. مجھے اس ذات کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا مطلب ہے وہ کسی پلاٹ یا گنے یا پانی کے جھگڑے میں مرا، کسی برادری کے جھگڑے میں مرا، کسی چوری اور ڈکیتی کے واقعہ میں مرا نہیں ہے، کسی الیکشنوں کی خباثت غلاظت میں مرا نہیں ہے. کس میں مرا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، جامع شہادت نوش کی ہے. اگر کوئی بندہ قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، سما ہو یہ یا اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے، وہ زندہ کر دیا جائے دوبارہ. سما کو تیلا وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. سما ہو یہ یا اللہ تیسری مرتبہ پھر زندہ کرتے اسے. سما کو تیلا تیسری مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. وہ علیہ دین، یہ 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے بندے پر ہو کیا؟ قرض. لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے، جب تک اس 3 مرتبہ شہید ہونے والے سے قرضہ نہیں اترتا یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. شہید کا پتہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا. لیکن حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں. معاف 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ شہید ہوا تب بھی معاف نہیں سمجھ آئی حدیث نہیں آئی. پھر سمجھاتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب کن لوگوں کے لیے؟ قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لیے. ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے مخاطب ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی مخاطب ہیں، قیامت تک آنے والے سب مخاطب ہیں. اس کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے ان الفاظ کے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. کیا مطلب ہوا؟ ہو صحابی رسول، ہو کون؟ میں اور آپ نہیں، صحابی رسول ہو، اور وہ ہو جائے اللہ کی راہ میں شہید، الہی کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہوا. 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے وہ شہید صحابی، اور اس صحابی پر 3 مرتبہ شہید ہونے والے پر ہو قرض کسی کا، تو جب تک وہ قرض نہیں اترتا وہ صحابی 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا. میں اور آپ چلے جائیں گے؟ ہاں، صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کے ہیں، چیز کیا ہے؟ ہم غلط ہو جائے گی بات رسول اللہ کی. ہاں، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، یہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ سکتا ہے. قسم ہے پروردگار کی، محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اب ابھی بھی نہیں آئی سمجھ. قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض کیا ہوتا ہے بھلا؟ گن پوائنٹ پہ جو کسی سے پیسے لیے جائیں، منت کر کے کسی سے لیا جاتا ہے قرض ضرورت کے لیے. کسی کی منت کر کے، مجھے ضرورت تھی میں نے آپ کی منت کیا مجھے قرض دے دو میں واپس کر دوں گا. یہ جو منت کر کے پیسے لیے نا یہ ہے قرض. ہاں، آپ نے اپنی رضامندی سے دیے، آپ نے اپنی رضامندی سے دیے. گن پوائنٹ پہ کن پٹی پہ پسٹل رکھنے کی وجہ سے آپ نے نہیں دیے، رضامندی سے دیے. جو آپ نے رضامندی سے دیے، میں فوت ہو گیا واپس نہیں کر سکا، قسم ہے اللہ کی یہ پیسے میرے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے جو آپ نے رضامندی سے دیے. جب تک یہ پیسے ادا نہیں ہوتے جنت میں. اچھا، جو رضامندی سے آپ کے لیے وہ تو معاف نہیں ہوتے، تو جو ملاوٹ کر کے لیے، جو رشوت کے ذریعے آپ سے لیے، جو کرپشن کر کے لیے، جو کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے لیے، جو پانی چوری کر کے لیے، جو بجلی چوری کر کے لیے، جو بہنوں کا حق کھایا مارا نہیں دیا، ان کو پھوپھیوں کا حق کھایا نہیں دیا، وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ وہ 2 نمبری والا کیسے معاف؟ ادھر تو قرضہ معاف نہیں ہوتا جو رضامندی سے لیا ہوا ہے، صحابی کو معاف نہیں ہوتا، شہید کو معاف نہیں ہوتا، مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو جائے گی یہ چیزیں؟ کیا صحابی نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ روزے رکھتے تھے کہ نہیں؟ حج عمرے کرتے تھے کہ نہیں؟
صدقے خیرات زکاتیں دیتے تھے کہ نہیں؟ سارے کام کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم مجھے نہیں معاف اس کو. توبہ کرتے تھے کہ نہیں وہ؟ اس کا مطلب ہے یہ جو حقوق اور عباد ہے نا، یہ کسی توبہ شوبہ سے، کسی حج عمرے سے، کسی تلاوت سے، کسی مسجد مدرسہ بنانے سے، کسی شے سے معاف نہیں ہوتے. دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی، کتاب المظالم صحیح بخاری میں دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ. اور لوگوں قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تم جن جن بندوں کے حقوق مارے ہیں نا ان کو دو گے. قیامت والے دن جن جن کے حق طرف کیے ان کو دو گے، ادا کرو گے، انہیں دینے پڑیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ضرور بھی ضرور اللہ کے نبی کہتے ہیں دینے پڑیں گے، دو گے. معاف ہو جائیں گے توبہ سے، نماز سے، حج عمرے سے، روزہ سے، کسی اور شے سے دینے پڑیں گے. حتیٰ الفاظ پر غور کریں، حتیٰ یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء. اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو تگڑا طاقتور سمجھتے ہوئے ایک بے سینگ کوٹی بکری کو ماڑا کمزور سمجھتے ہوئے اس کو ماری تھی ٹکر. دنیا میں بدماشی کی تھی اس سینگوں والی بکری نے، اس کو ماڑا سمجھ کر ٹکر ماری تھی اسے. اللہ ان دونوں بکریوں کو بھی میدان محشر میں اپنی عدالت میں حاضر کر لے گا. چاہے وہ نیل اور کی بکری ہیں، چاہے وہ لدر کی ہیں، چاہے وہ سابجہ کی ہیں، چاہے چراغ آباد کی ہیں، اور چاہے کراچی اور پشاور کی ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے کی ہیں، وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہیں. وہ بکریاں بھی رب کو بھولیں گی. رب بکریوں میں بھی کیا کروائے گا؟ انصاف. وہ رب کی عدالت ہے، وہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں. یہ دو نمبر جعلی جھوٹی بدماشی پر مبنی بلیک میل کرنے والی اور کروانے والی ہونے والی یہ عدالتیں نہیں رب کی. وہاں انصاف ہونا ہے اس عدالت میں. اللہ اکبر. حتی یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء. اللہ کے نبی نے فرمایا دو گے، دینا پڑے گا. معاف ہو جائے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی ابھی؟ پھر غور کریں. بکریاں اللہ نے ان کے لیے نبی اور رسول نہیں بھیجے. قرآن اور حدیث بکریوں کے لیے نازل نہیں ہوا. اللہ نے ثواب اور سزا کا قانون سسٹم بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں بنایا. جنت اور جہنم بھی جانوروں کے لیے نہیں بنی. جنت اور جہنم ان کے لیے نہیں بنی جن کے لیے نہ رب نے نبی رسول بھیجے، نہ قرآن و حدیث اتارا، نہ ثواب اور سزا کا کوئی قانون بنایا رب نے. جن کے لیے جنت اور جہنم نہیں بنی ان کے مظالم میں تو رب کرے انصاف، ان کو تو معافی نہ ملے. اور ہم سب کے لیے جن کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، جن کے لیے قرآن و حدیث اتارا، جن کے لیے ثواب اور سزا کے رب نے سسٹم قانون بنائے، جن کے لیے جنت جہنم بنائی، مجھے اور آپ کو رب ویسے ہی چھوڑ دے؟ بکریوں میں انصاف کروائے ممکن نہیں ہے. یہ سمجھ آ سکتی ہے کسی کو بات؟ بکریوں میں وہ رب انصاف کروائے اپنی عدالت میں اور بندوں کو ویسے ہی چھوڑ دے. کوئی معافی شافی نہیں ملے گی. کسی دھوکے میں نہ رہنا. میں نے روزے رکھ لیے، اللہ کے نبی نے کہا ہے جو رمضان کے روزے رکھ لے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف. ساری دو نمبریاں، ساری رشوتیں، ساری چوریاں، ساری کرپشنیں، ساری ڈکیتیاں، ساری فراڈ، سارے قبضے زمینوں پر مجھے معاف ہو گئے. کعبے کے رب کی قسم ہے وہ جو معاف ہوتے ہیں نا پچھلے سارے گناہ، وہ صغیرہ گناہ ہیں. یہ حقوق العباد والے دل کی، وہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے، حقوق العباد والی نہیں ہے وہ بات. اور تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب نے یہ حدیث سنی ہے، میرے خیال میں 10 مرتبہ سب نے سنی ہوگی. سب نے سنی ہوگی 10 مرتبہ یقیناً. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ المیہ اللہ جانتا ہے. ہم ایک کان سے سنتے جاتے ہیں، دوسرے سے نکالتے جاتے ہیں. جو سنا ہوتا ہے نا، جو سنا ہوتا ہے، اگر کوئی اندر بات رہ بھی جائے نا، پلے پڑ بھی جائے، تو مسجد سے نکلتے ہوئے نا
وہ سارا کچھ جھاڑ کر مسجد میں پھینک کر چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب گلاں تے تھوڑیاں چنگیاں سی, سمجھ بھی آندیاں نہیں, لیکن یہ گلاں مسجد جوگیاں نے, اے باہر نہیں چلدیاں نے, ایتھے رکھو, یہ باہر معاشرے نہیں چلدیاں گلاں. آپ دیکھ لیں, دیانتداری سے کہتا ہوں, کوئی کسی کو 10 سال ہو گئے, کسی کو 20 سال ہو گئے, کسی کو 30 سال ہو گئے, کسی کو 40 سال ہو گئے, کعبے کے رب کی قسم کسی کو 50 سال ہو گئے. کیا کرتے ہوئے؟ جمعے پڑھتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے, مسجد میں جا کر درس سنتے ہوئے, جلسے سنتے ہوئے, کانفرنسیں سنتے ہوئے. وہ 50 سال پہلے جن نافرمانیوں پر تھا, 50 سال بعد بھی انہی نافرمانیوں پر ڈٹا ہوا ہے. وہ سوئی 12 کی 12 پر ہے, آگے پیچھے, آگے تو جاتی ہے پیچھے نہیں جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نافرمانیاں بڑھیں گی, نیکیاں بڑھیں گی, اثر ہی نہیں ہے, اثر ہی نہیں. کوئی سنتا ہی نہیں ہے سکیے کہ میں نے ماننا ہے, میں نے عمل کرنا ہے, یہ ہماری بہتری کے لیے یہ باتیں ہیں. اللہ کی قسم یہ تصور ہی ختم ہو گیا. ہماری مسجدوں میں, ہمارے علماء کی دروس میں, جلسوں میں, خطبوں میں کچھ بھی نہیں. کاروائی ڈالنے کے لیے جاتے ہیں, رب پر احسان چڑھانے کے لیے جاتے ہیں, چڑھا کر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں مبالغہ تو نہیں کر رہا, یہ صحیح نقشہ اتار رہا ہوں. ہاں, حدیث انہوں نے لگا تھا تیسری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس, کنگال, بھوکا ننگا. پتہ ہے کون ہے؟ جی اللہ کے نبی پتہ ہے. جس کے پاس پیسے نہ ہوں, ساز و سامان نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا سنو, ان المفلس من امتی, بلا شبہ یقیناً میری امت کا بھوکا ننگا, کنگال, فقیر, مسکین وہ بندہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ. بڑی توجہ سے سننے والی حدیث ہے سب کے. من یاتی یوم القیامت بصلاۃ, جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں لے کر, نمازوں کے ساتھ آئے گا. وزکات, کس کے ساتھ آئے گا؟ زکاتوں کے ساتھ. وصیام, اور کس کے ساتھ آئے گا؟ روزوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں گی, ایک نماز اس نے زندگی میں چھوڑی نہیں. ساری زندگی روزے رکھے, ایک روزے کا نالا. ساری زندگی زکات دی, 1 روپے میں, 1 روپے کی بھی زکات میں ڈنڈی. ساری زندگی عشر دیا, ایک دانہ بھی کبھی ناجائز رب کے حق کا نہیں رکھا. نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا رب. یہ دانا کیا لے کے آیا؟ نیکیوں کے پہاڑ. الفاظ ہیں حدیث کے, مسلم شریف کی حدیث ہے. لیکن کیسے آیا سنیں. میں نے کہا تھا دوسری قسم گناہوں کی جو معاف نہیں ہوتے, وہ یہ اس حدیث میں بیان کیا. اللہ کے نبی نے 5 گناہ ذکر کیے ہیں, وہ پہلے بھی شامل کر لیں اور ان 5 کو بھی ان کے اندر اضافہ کر لیں. کہا قد شتم ھذا, اس نے زندگی میں فلانے کو گالیاں نکالی تھی. گندی گالیاں اس کا تقیہ کلام ہوتا تھا. یہ اپنے نوکروں کو گالیاں دیتا تھا, یہ اپنی اولاد کو گالیاں دیتا تھا, یہ اپنی بیوی کو گالیاں, گندی گالیاں نکالتا تھا, یہ اپنے ہمسایوں کو گالیاں دیتا تھا. جس سے لڑتا تھا اس کے خلاف یہ گالیوں والی گندی پلید زبان استعمال کرتا تھا. گالیاں دینا اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. گندی گالیاں ہر وقت اس کی زبان پر چلتی تھی. قد شتم ھذا, گالیاں نکالتا تھا. اس نے فلاں بندے کو کیا کیا تھی؟ گالیاں نکالی تھی, گالیاں دی تھی. وقذف ھذا, اور فلانے پر اس نے تہمتیں لگائی تھی. اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی, اس پر خیانت کی تہمت لگائی, اس پر بدکاری کی تہمت لگائی, اس پر چوری کی تہمت لگائی, اس پر فلاں گناہ کی تہمت لگائی. قذف ھذا, لوگوں پر کیا کرتا تھا؟ تہمتیں لگاتا تھا. ہوتا اس کے پاس کچھ نہیں تھا, بدگمانی ہوتی تھی. کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی. بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ اکثر ہوتا ہے. یہ مسجد میں نمازی بیٹھے, یہ نمازیوں کی بات کرنے لگا. مسجد میں نمازی بیٹھے, آپس میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں.
کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے قاری صاحب ہیں نا، امام صاحب، یہ تو ایسے کرتے ہیں، یہ تو ایسے کرتے ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں نا وہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ امام کی برائیاں اللہ کی قسم مقتدی بیٹھ کر مسجد میں صفوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، اس کو نشر کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر موقع ملتا ہے امام کو پڑھا، امام کو ذلیل کیا، امام کے خلاف اس کی عزت بچھاڑی، اکھاڑی، خراب کی معاشرے میں، لوگوں کی نظروں میں کہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ تو بندہ ایسا ہے، اس کے اندر تو یہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ خرابی ہے، یہ برائی ہے امام کے اندر۔ امام کو پڑھا، امام کے بعد پھر باری آ گئی مسجد کے صدر کی، مسجد کے سیکرٹری کی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے تو سارا فنڈ کھا لیا۔ یہ جو اس کا گھر بنا ہے نا وہ کیسے بنا ہے؟ مسجد کے پیسوں سے۔ یہ جو اس کے پاس فلاں چیز ہے نا مسجد کے پیسوں سے لی ہے، یہ تو سارا کھا گیا مسجد کے پیسے۔ قسم اللہ کی، مسجد میں بیٹھ کر نمازی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بہتان ہے، یہ قذف ہے۔ نہ ہم نے امام کو معاف کیا، نہ خطیب کو معاف کرتے ہیں۔ کون معاف کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کہاں معافی کرتی ہے ہم کو؟ دو چار ٹکے تنخواہ دے کر ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ ہمارا زر خرید غلام بن گیا، یہ ملازم ہے ہمارا، ہماری مرضی پر چلے، ہماری مرضی کے خلاف نہ کوئی تقریر کرے، نہ کوئی درس دے، نہ کوئی بات کرے، یہ ہمارا غلام ہے۔ ہم اس کو جیسے مرضی پڑھ لیں، جیسے مرضی اس کو ذلیل کریں، اس کی پگڑی اچھال لیں، عزت خراب کریں۔ اللہ اکبر۔ قذف ھذا، دوسرا گناہ، اس نے تہمت لگائی تھی، تہمتیں لگاتا تھا بلا وجہ ہی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس بدگمانی پیدا ہوئی، ہمسایوں پر تہمت لگا دی، رشتہ داروں پر تہمت لگا دی۔ صرف امام یا خطیب نہیں، ہر بندہ ہی ہمارے ہاتھوں سے تنگ ہے۔ جس کو ہم نے نیچا دکھانا ہوتا ہے معاشرے میں، یا اس کو گالیاں نکالتے ہیں، یا اس پر تہمتیں لگاتے ہیں، یا اس کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کرنا لوگوں میں نشر کر کے پھیلاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اس کی۔ خواتین ہماری، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی مجلس میں چلے جائیں، خواتین کی مجلس کوئی غیبتوں سے خالی ہوتی نہیں، گھر میں بھی خالی نہیں ہوتی غیبتوں سے۔ ساس بہو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، اور بہو ساس کی اور نندوں کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں، ہاں، نندیں اپنی بھابھی کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں، رشتہ دار مجلسوں میں بیٹھ کر دوسرے رشتہ داروں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی خرابیاں، ان کی عیب، ان کے لوگوں کے سامنے نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے یہ نہیں عورتوں کی مجلسوں میں؟ ہاں، اور فلانی نے تو یہ بات کی تھی، اپنے پاس سے مسالہ لگایا، جھوٹ گڑا، اللہ کی قسم اس پر بھی بہتان باندھا، اور ادھر بھی لڑائی پھیلا دی۔ یہ کام عورتیں کر رہی ہیں، ہر گھر کے اندر کر رہی ہیں، کوئی اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کون سی مجلس ہے خواتین کی جس میں دوسری رشتہ داروں کو، ہمسائیوں کو، رشتہ داروں کو، اقارب کو، ان کو پڑھانا جاتا ہو، ان کے خلاف زبان درازی نہ کی جاتی ہو، ان کی عزت اچھالی نہ جاتی ہو وہاں پر بیٹھ کر۔ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، عمرے کریں، تسبیح پڑھیں، استغفار کی، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو گالیاں نا یہ کوئی نہیں معاف ہونی، یہ جو بہتان ہے یہ نہیں معاف ہونے، قسم ہے اللہ کی۔ یہ جو غیبتیں ہیں نا، پڑھنا ہے کسی کو، غیبت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ نہیں، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ میرے اندر عیب ہے، میرے اندر کیا ہے؟ عیب ہے، واقعتاً ہے، خرابی ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن آپ کو میری خرابی کا پتا چل گیا ہے۔ آپ نہ میری وہ خرابی کو لے کر، میرے اس عیب کو لے کر، میرے اس گناہ کو پکڑ کے ایک ایک بندے کے کان میں جا کے بتا رہے کہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا، آپ نے سب پورے معاشرے کے اندر کیا کر دیا، اس کو
نشر کر دیا، پھیلا دیا، پورے معاشرے میں پڑھنا ہے اس بندے کو کہ نہیں پڑھنا؟ اس کا عیب بیان کر کے رب نے کسی کے عیب نشر کرنے کے لیے پیدا کیا ان کو. ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، اللہ کے رسول نے لگائی ہے، یہ کس نے لگائی ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، توجہ سے سننا میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اسلام کا یہ مزاج ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے دوپہر کے وقت جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں کسی کو بدکاری کرتا ہوا دیکھ لے، کسی کونے قدرے میں کیا کرتا ہوا دیکھ لے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سوئے ہوئے میں خواب میں نہیں دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا ہے، ہوش و حواس میں دیکھا ہے، نشے میں نہیں دیکھا، اور واقعہ سچ مچ دیکھا ہے، ہو رہی تھی بدکاری. اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو بریکنگ نیوز مل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے یہ بریک، یہ نیوز میں نے نشر کرنی، میں نے کرانا، میں نے بتانا لوگوں کو پتا چلے میں بھی بڑا باخبر ہوں، مجھے بھی بڑی چیزوں کا پتا ہے، میری سی آئی ڈی بڑی تیز ہے. یہ ہمارا میڈیا یہی کام تو کر رہا ہے، یہ پرنٹ میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، اللہ کی قسم جتنے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، اسی غلاظت، اسی نجاست کے اندر سر سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک قسم ہے اللہ کی سارے میں کرنے پڑے. مسلمان ہیں، ہندو یہودیوں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا. ہاں بدکاری دیکھ لی آپ نے، اللہ کا کیا کیا حکم ہے، نبی کا کیا فرمان ہے، دیکھا ہے نا. تیری زبان سے یہ جو عمل تو نے دیکھا ہے کسی دوسرے کے کان تک پہنچنا، اس کو پی جا، اس کو کیا کر، اسلام کہتا ہے اس کو کیا کر، پی جا. خبر تک نہیں ہونی چاہیے کہ تیری آنکھوں نے یہ دیکھا ہے. اگر تجھے بولنے کا بہت شوق ہے نا، تیرے پاس 4 گواہ ہیں، تیرے پاس کیا ہے، اس برائی کو دیکھا ہے، 4 گواہوں نے تیرے ساتھ دیکھا ہے، 4 گواہ ہیں، تو پھر تو بول سکتا ہے. اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو بولے گا کسی کو، جا کر بتائے گا، پتا چل گیا حکومت کو کہ تو نے بتایا کسی کو. اللہ کہتے ہیں اس کو پکڑو، سر عام اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگاؤ، اسے معاشرے کے اندر کھڑا کر. 80 کوڑے قرآن میں رب نے قانون بنایا، کس بات پر 80 کوڑے لگائے جا رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے پر. جھوٹ بولنے پر 80 کوڑے ہیں نہیں، سچ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، پھر 80 کوڑے کیوں؟ بولنے کی اجازت نہیں تھی اسلام میں، بولنے کی اجازت نہیں تھی، حکم یہ تھا ختم، بس پی جائے سے. اس نے پھیلا دیا، اس کو کیوں پھیلایا؟ اللہ نے ہر انسان کو عزت دار بنایا. جب ہر بندہ عزت دار ہے تو مجھے اور آپ کو کس نے حق دیا ہم کسی کی عزت پامال کرنے کے لیے کام کریں، کسی کی عزت گھٹانے کے لیے ہم اپنے زبان کو حرکت دیں، اپنے عمل اور کردار کو حرکت دیں؟ ہمیں کس نے حق دی ہے؟ جب زنا ہوتا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کہتا ہے بیان کرتا ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ. تو کسی کی اور چھوٹی غیبت، اس کے عیب کو بیان کرنے کی مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہو جائے گی؟ وہ اتنے بڑے کام کی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں گے اچھا پھر اسلام بدکاری کو پسند کرتا ہے، پھیلاتا ہے معاشرے میں؟ نہیں، پھیلاتا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تجھے نصیحت کرنے کا بہت شوق ہے نا، تو ایسا کر، اس بندے کو پکڑ، لوگوں کی نظروں سے دور لے جا اور اس کو جا کر نصیحت کر، وہاں جا کر سمجھا دے. کسی کو پتہ نہ چلے کہ تو اس کو کیا کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اللہ سے ڈرا رہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ہمارے رب نے حرام کیا. تیری بھی بہن ہے، تیری بھی بیٹی ہے، تیری بھی ماں ہے، تیری بھی بہنیں ہیں. کوئی تیری ماں بیٹی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو تیرے اوپر کیا گزرے گا؟ یہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی. اس طرح جا کے اس کو کیا کر دو، سمجھا دو. آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. یہ ذمہ داری نہیں ہے پورے معاشرے کے اندر اس خبر کو پھیلاؤ، پڑھو اس بندے کو، اس کی عزت میں انتظام کرو معاشرے میں. اچھا اگلا گناہ کیا ہوا؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا. اس نے فلانے کا سر پھاڑا تھا، پتھر مار کے، اینٹ مار کے، ڈنڈا مار کے بازو توڑا تھا، ٹانگ توڑی تھی، بدماشی کی تھی، بکا مار کے اس کو جو ہے نا وہ زخمی کیا تھا، چک مارا تھا، اس کا کان کاٹ لیا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
خون بہایا تھا اس کا. اچھا جی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور اس کا کیا کیا تھا؟ مال کھایا تھا. وَضَرَبَ هَذَا، اور اس کی پٹائی کی تھی نجائز، بلا وجہ پٹائی کی تھی، بدماشی، جس کو بدماشی کہتے ہیں، پٹائی کی تھی. اب رب کی عدالت لگی ہوئی ہے، یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکاتوں کے بھی ہے، سارا کچھ ہے اس کے پاس، پہاڑ ہے نیکیوں کے، لیکن یہ گناہ بھی ہیں. اب رب کی عدالت لگی ہوئی ہے، وہاں انصاف ہونا ہے، وہاں نہ رشوت چلنی ہے، نہ کسی کی سفارش چلنی ہے، قسم اللہ کی نہیں چلنی، وہاں پر انصاف ہونے لگا. کیسے انصاف ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا جس جس بندے کو اس نے گالیاں نکالی تھی زندگی میں، جس جس بندے کو گالیاں نکالی تھی، اس کی گالیوں سے اس کی عزت جتنی خراب ہوئی تھی معاشرے میں، اس کی عزت کی خرابی کے برابر جتنی اس گالیاں نکالنے والے کی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں. وہاں پر پیسے تو ہوں گے نہیں دینے کے لیے کسی کا، نہ درہم و دینار ہوں گے، نہ کوئی ساز و سامان ہوگا، وہاں تو صرف نیکیاں ہوں گی. اچھا، سب گالیاں جن کو نکالی تھی، جتنی اتنی عزت ان کی خراب ہوئی تھی، اتنی اتنی ان کی عزت کی خرابی کے برابر اس کی نیکیاں ان کو مل گئیں. اب جن جن پر بہتان باندھا تھا، تہمتیں لگائی تھی، ان کو جتنی جتنی نیکیاں ان کی بنتی ہیں، ان کی عزت کی خرابی کے برابر ان کو دے دی جائیں گی. پھر جن کا مال کھایا ہے، ان کی عزت کے برابر ان کے مال کے برابر ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی. جن کو چغلیاں کر کے لڑایا آپس میں، دو خاندانوں کو، دو جماعتوں کو، دو بھائیوں کو آپس میں کیا کر دیا؟ لڑا دیا چغلی کر کے. اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں چلتا ہے یہ چغلیاں، لڑانے کا سلسلہ ایک دوسرے کو. کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی رب کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی احساس نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. فخر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو لڑانے میں. پتہ چلے گا جب رب کے سامنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے. ادھر نہیں آئے گی سمجھ بات، ادھر تو جو سنیں گے ادھر مسیح میں پھینک کے چلے جانا ہے ہم نے. اللہ اکبر. دو لوگوں کو لڑا دیا، ان کا امن سے چین سے جینے کا حق خراب ہوا کہ نہیں؟ ہاں، وہ امن سے جی رہے تھے، اب ایک دوسرے کے خلاف گن اٹھائے کرتے ہیں، کیسوں کیسی ہوئے کرتے ہیں، مرنے مارنے کے لیے ایک دوسرے کو لگے کرتے ہیں. سارا زندگی کا امن چین خراب ہو گیا ان کا. یہ جو ان کا امن سے جینے کا حق تھا، امن سے جینے کا حق رب نے کتوں کو بھی دیا کہ نہیں؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، او لوگوں، ترمذی کی حدیث ہے، ان الکلاب امۃ من الامم فلا تقتلوها، خبردار، پہلے میں نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، آج کے بعد کسی کتے کو قتل نہیں کرنا. یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے، قتل نہیں کرنا کتوں کو. صرف کالے کتے کو، یا وہ جو بولا کتا ہوتا ہے، پاگل کتا جو کاٹنے والا، ان دو کو قتل کرنے کی اجازت ہے، باقی کسی کتے کو قتل کرنے کی اجازت ہے. کتے کو بھی اللہ کی زمین پر امن سے چین سے جینے کا حق ہے، تو انسان کو نہیں جینے کا حق. اس کا من ہم خراب کرتے پھریں، ان کو لڑاتے پھریں آپس میں چغلیاں کر کے، اس کی باتوں میں مسالہ لگا کے، اس کو سنا کر اس کی باتوں کے ساتھ مسالہ لگا کر اس کو سنا کے تماشا دیکھیں. ہم اس کو چلاکی سمجھے، سیاست سمجھے، عقل مندی سمجھے، سیاست سمجھے، اسے سمجھتے رہو. رب تو دیکھ رہے، قسم ہے اللہ کی، ایک ایک حرکت، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے رب کے پاس. اللہ اکبر. اس کو مارا تھا ناجائز، جس کو مارا تھا، جتنا اس کا چین سے جینے کا حق خراب ہوا، نیکیاں سبھی تقسیم ہو جائیں گی، لیکن حقوق لینے والے ابھی. اب نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب انصاف کیسے ہوگا؟ اب جس کا جو حق طلب ہوا ہے نا، اس حق کے برابر جتنے اس کے گناہ بنتے ہیں، اتنے گناہ اس کے لے کر اس بندے پر ڈال دیا جائے گا جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا، اور پھر اس بندے کو جہنم میں جھونکا جائے گا. امام الانبیاء نے فرمایا، وہ کلمہ پڑھنے والوں، کان کھول کر سن لو، میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے، یہ ہے مفلس میری امت کا. اچھا، دیانتداری سے بتائیں، نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے معاف ہو گیا یہ حقوق العباد والے گناہ؟ ہاں، ہو جائیں گے معاف؟ غلط ہو جائے گا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اچھا، عورتوں کی مجلس میں بھی غیبتیں ہوتی ہیں، مردوں کے بھی وہ ہر وقت ہمیں مزہ نہیں آتا اس مجلس میں بیٹھنے کا جس میں غیبت نہ ہو، کسی کا گوشت نہ کھائے. اور ساتھ کہتے ہیں
میں تیرے دسن لگا کسی اور اگے کسی اور کو دسی سب کو بتا دے گا اور ساتھ کہے گا میں صرف تینوں دسیا کسی اور نہیں دسنا کسی اور ساتھ کہتے ہیں بھئی غیبت کرنا تو حرام ہے لیکن میں تو ویسے ہی بتا رہا ہوں غیبت نہیں کرنا ویسے ہی بتا رہا ہوں. اللہ غیبت سے بچائے کہیں غیبت نہ ہو جائے، ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ غیبتوں سے بچائے کہیں غیبت ہی نہ ہو جائے. رب کو دھوکہ دینے والا آپ. اللہ اکبر. تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں جو میں نے باتیں پہلے کہی کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ 3 دلیلیں میں نے دی ہیں، ویسے درجنوں دلیلیں میرے پاس ہیں، مجھے یاد ہیں، ساری سنا سکتا ہوں، لیکن کیا ان سے سمجھ آئی کہ نہیں کہ یہ میں نے مبالغہ نہیں کیا، یہ بات حق اور سچ ہے، یہ گناہ معاف نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے لیے، اگر یہ گناہ معاف نہیں ہوتے تو پھر تو ہمیں یہ حقوق العباد کی حساسیت کا آج تک اندازہ ہی نہیں تھا. ہم نے تو ساری زندگی یہ غلط کام کیے، بجلی چوری کی، پانی چوری کیا، رشوت لی، کرپشن کی، خیانت کی، 2 نمبریاں کی، غیبتیں کی، چغلیاں کی، گالیاں دی ساری زندگی. بہنوں کا حق کھایا، پھوپھیوں کا حق کھایا، نسلوں کا حق کھاتے آ رہے ہیں ہمارے بڑے آج تک. تو پھر یہ تو پورا پاکستان جائے گا جہنم میں، یہ تو سارے ہی ایسے. ہاں جو تھوڑی بہت ہی ہماری نیکیاں ہیں یہ تو چلی جائیں گی لوگوں کے حقوق کے بدلے میں، اور الٹا ہم پر گناہ چڑھ جائیں گے جہنم تو پھر ہمارے لیے کنفرم ہے. اور وہ کدھر گئی بات جو آپ نے کہا کہ اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، رب بہانوں سے معاف کرتا ہے، اس کو جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں ہے اپنے بندوں کو. تو اس حدیثوں سے تو پتہ چلتا ہے ہم میں سے کوئی جہنم سے بچے گا ہی نہیں میرے بھائیوں، نہیں. اللہ کی قسم میں آپ کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر، نہ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جنت سے. میں تو رستہ دینے کے لیے بیٹھا ہوں کہ بچ سکتے ہو جہنم سے، آج بھی اللہ کی قسم بچ سکتے ہو. یہ حقوق العباد بھی معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد بھی معاف ہیں. یہ غیبتیں، یہ چغلیاں، یہ بہتان، یہ الزام، یہ گالیاں، یہ تھپڑ، یہ خون خرابے ایک دوسرے کے ہیں، یہ پلاٹوں پر قبضے، یہ زمینوں پر قبضے، یہ سارا کچھ، یہ بہنوں کے حق، قسم ہے اللہ کی معاف ہو سکتے ہیں. آپ کہیں گے ابھی آپ نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ نہیں معاف ہونے، حدیثیں بھی سنا دی، اب آپ نے کہہ دیا معاف ہو جائیں گے. کیسے معاف ہو جائیں گے بھائی؟ وہ پہلی بات بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا قسمیں اٹھا کر کسی نیکی سے، کسی نماز سے، کسی روزے سے، کسی حج عمرے سے، کسی عبادت سے، کسی توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہونے. اور اب بھی کہتا ہوں اللہ کی قسم ان چیزوں سے یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں دوسرا ہے اور ہے. ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں کون سا ہے اور ہے؟ وہ کون سا ہے؟ سن لو، وہ میں نے نہیں نکالا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بیان کروایا، کیونکہ رب ہمیں بچانا چاہتا ہے جہنم سے. وہ نہیں پسند اسے کہ ہم جہنم میں جائیں سارے. کیا طریقہ بتایا؟ صحیح بخاری کتاب المظالم میں حدیث ہے. یہ پیارے پیغمبر نے کہا من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم. او اللہ کے بندوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او مسلمانوں، اور رب پر ایمان رکھنے والوں، جس نے کسی انسان پر، کسی رشتہ دار پر، کسی دوست پر، کسی جو ہے نا بندے پر ظلم کیا ہے، حق تلفی کیا، اس کی مال کھایا ہے، عزت خراب کی ہے، چین سے امن سے جینے کا حق خراب کیا ہے، کسی قسم کا اس کا کوئی حق تلف کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، آج موت کے آنے سے پہلے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے پہلے اسے واپس کر دے. قیامت سے پہلے پہلے اسے واپس کر دے، یا اسے معافی مانگ کر معاف کروا لے. اگر اسے واپس کر دے گا یا اس سے معافی مانگ کر معاف کروا لے گا تو یہ گناہ معاف ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہاں، امام الانبیاء نے کہا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، معافی کا یہ وقت ہے، موت سے پہلے، مرنے سے پہلے معافی کا وقت ہے.
جن جن بہنوں کا پھوپھیوں کا حق کھا رہے ہو سارا واپس کر دو واپس، ایک ٹکا نہ رکھو کسی کا. جس کا مال چرایا ہے، جس کا حق کھایا ہے واپس کر دو. جس کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، بہتان باندھے ہیں، اس پر زیادتی کی ہے، تھپڑ مارے ہیں، خون بہایا اس کا، جا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دو، معافی مانگ لو اس سے. وہ معاف کر دے گا تو معافی ہو جائے گی. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. میں اللہ کا نبی تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اس دن کے آنے سے پہلے دے دو واپس، معافی مانگ لو. جس دن تمہارے ہاتھ میں درہم و دینار نہیں ہوں گے. فَإِنْ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں ہوئی، أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تو اس دن ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال کر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے. اس دن کے آنے سے پہلے یہ کر لو. اب بتائیں اللہ معاف کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، یہ تھوڑے سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ختم کرنے لگا ہوں بات، بہت لمبی ہو گئی. سوچ تو آپ رہے ہوں گے کہ کبھی کبھی یہ درد دیتا ہے، لیکن ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جنت کے اندر باڑ دے ہمیں، کوئی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں سنا دے. یہ تو کام خراب کر دیا ہے ساری زندگی کا. سوچ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوبارہ نہ کروانا درد میرا. اللہ اکبر. معافی مل جائے گی، سمجھ آئی؟ رب معاف کرنا چاہتا ہے، جہنم میں ڈالنا اسے گوارا نہیں ہے، لیکن توبہ سے معافی نہیں ملنی. حج روزے نماز کسی عبادت سے معافی، جس کا حق طلب کیا اس کو واپس کرنا پڑے گا یا اسے معافی مانگنی پڑے گی مرنے سے پہلے اس کے بعد معافی نہیں ہے. آگے سمجھ نہیں آئی ابھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ابھی نہیں آئی پوری سمجھ. آپ کہیں گے سمجھ تو واقعی نہیں آئی کہ ہم نے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری، ہمیں تو شعور نہیں تھا ان مسئلوں کا، ان باتوں کا احساس نہیں تھا. تو جب سے وہ سنبھالا ہے، 2 نمبریاں، غیبتیں، چغلیاں، گالیاں ہماری زندگی کا حصہ بنی رہی ہیں، تو اب تو ہمیں یاد ہی نہیں کس کا کتنا حق کھایا ہوا ہے. تو کیسے واپس کریں اسے؟ اور کئی ان میں سے فوت ہو چکے ہیں جن کے حق کھائے ہیں. 2 نمبر یہ تو ہر بندے سے کی ہیں، تو جو فوت ہو گئے ہیں ان کو کیسے واپس کریں؟ اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہی ختم ہو چکا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، ان کو ڈھونڈنا بھی ممکن نہیں ہے، تو ان کو کیسے واپس کریں؟ اور اسی طرح معافی مانگنی ہے غیبتوں کی، چغلیوں کی، گالیوں کی، بہتانوں کی، اور یہ سارے ان گندے کاموں کی. تو کئی تو فوت ہو گئے اور کئیوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ان کے پاس جا ہی نہیں سکتے کہاں پر ہے وہ. تو ان سے کیسے معافی مانگے؟ طریقہ تو آپ نے بتا دی. اچھا، جس کا پانی چوری کیا ہے، اب مجھے کیا پتا کس کے کتنے قطرے میرے کھیتوں میں آئے، میں کیسے واپس کروں اس کے پیسے؟ بجلی جو چوری کی ہے، مجھے کیا پتا کس نے میرے پیسوں میری جگہ پر کتنے پیسے کس گھر سے گئے، کس نے کتنے پیسے بھرے، میں اس کو کیسے واپس کروں؟ تو مجھے پتہ ہی نہیں. اور رشوتیں لی، ساری زندگی پر ٹائر ہو گیا ہوں رشوت لے لے کے، اب مجھے پتہ نہیں کس کی رشوت لی ہے. قومی خزانے میں کرپشن کی ہے، خیانت کی ہے، مجھے پتہ نہیں کس کا حق تھا. پوری قوم کا مال تھا، ساری قوم کا مال کھایا میں نے، تو کس کو واپس کروں؟ کیسے واپس کروں مولوی صاحب؟ آپ کہتے ہیں واپس کر دو مرنے سے پہلے. یہ واپسی کوئی طریقہ کوئی سمجھ آئے؟ کیسے سمجھ آ گئی نا بات؟ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب کہہ کے نہیں آیا، یہ بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ، پورا سمجھا کے جاتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے اللہ کی، رب یہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ یہ بھی معاف کرنا چاہتے ہیں. جن کا نہیں نا پتا ان کے پیسے بھی ادا ہو سکتے ہیں، ان کے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو مر گئے ہیں ان سے بھی معافی کا راستہ موجود ہے. لیکن اس سے پہلے وہ طریقہ آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے جن کا تو پتہ ہے نا کہ فلاں کا بننا چھان کے میں نے اپنے کھیت میں بلایا ہوا ہے،
فلاں کے اتنے مرلے میرے قبضے میں ہیں، بہنوں کے اتنا حق ہے، وہ تو واپس کرو نا سارا فٹافٹ، وہ حساب کر کے واپس کرو سارا، سیدھا کرو کام کرو۔ اور جن کا پتہ ہے کہ اس کی غیبت کی تھی، اس کو پنڈا تھا، اس کو کیا تھا، اس کو جا کر کیا کر لو، معافی مانگ لو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور جن کا نہیں پتا، طریقہ سن لو، طریقہ سن لو، سنو۔ امام الانبیاء نے کہا، صحیح بخاری کتاب المظالم کے اندر حدیث ہے، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه۔ طریقہ کیا ہے؟ ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے اپنی غفلت والی زندگی میں، جب مجھے سمجھ نہیں تھا، شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، میں کر بیٹھا یہ گناہ، اب احساس ہوا کہ بڑا سخت گناہ ہے یہ، ان کی معافی نہیں ہے، تو اب میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں دنیا میں اپنا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں تو پیسے دے کے جان چھوٹ جائے گی، وہاں تو پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیاں وہاں مہنگی، بہت مہنگی ہے۔ پتا کتنی مہنگی ہے نیکیاں؟ پتا کہ نہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کتنی مہنگی ہے نیکیاں وہاں پر۔ ایک بندے کی ایک نیکی پاس مارکیٹ سے کم رہ جائے، اللہ نہ کرے، 33 والا ہمارے ملک میں پاس ہوتا ہے، 33% والا، ایک نمبر کم ہے، 32 آ گئے۔ یہ جس کا ایک نمبر کم ہو گیا نا میدان معاشر میں، یہ چاہے گا کوئی ساری دنیا کی دولت اور خزانے مجھ سے لے لے اور مجھے ایک نیکی، قسم ہے اللہ کی نہیں ملے گی ایک نیکی، ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے، اتنی مہنگی ہے وہاں پر نیکیاں۔ اور وہاں ہر گالی کے بدلے میں، ہر غیبت کے بدلے میں، ہر چغلی کے بدلے میں، ہر بہتان کے بدلے میں، ہر ٹھگی کے بدلے میں، ہر ملاوٹ کے بدلے میں، ہر رشوت کے ٹکے کے بدلے میں، ہر کرپشن کے ٹکے کے بدلے میں، ہر نجائز قبضے کے بدلے میں، ہر بہن کے حق کے بدلے میں وہاں نیکی دینی پڑے گی، دینی پڑے گی۔ تو ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا لے کہ جب مجھے سمجھ نہیں تھی، اندازن میں نے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ کھایا ہوگا ناجائز لوگوں کا، اندازن مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ نا اپنے دل میں طے کر لیں کہ 1 لاکھ نہیں، میں نے 2 لاکھ ادا کرنا ہے، تاکہ میری طرف سے زیادہ ہی چلے جائیں، میرے ذمہ کچھ رہے۔ اپنی آمدن سے بچا کے نا یہ کہہ کر صدقہ کرنا شروع کر دیں، یا اللہ سمجھ نہیں تھی مجھے، بھولنے والا تھا بندہ، یا اللہ بھول گیا، غلطی ہو گئی، احساس نہیں تھا مجھے حقوق العباد کا، اب سمجھ آئی ہے، یا اللہ تیری عدالت میں حساب بڑا مشکل ہے، نہیں دے سکتا، نیکیاں بڑی تھوڑی ہیں میرے پلے، تو میں دنیا میں حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے پتہ نہیں کن کن کا مال کھایا ہے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی چلے گئے، کسی کا پتہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ان کا پتہ کروانا، تو یہ پیسے ہیں، میں یا اللہ صدقہ کر رہا ہوں، جن کا میں نے مال کھایا نا، یہ ان کا ثواب دے دے اور مجھے معاف کر دے، جن کا کھایا گیا مجھ سے، ان کا ثواب ان کو دے دے، یہ ان کے پیسے ہیں، میرے نہیں، اور مجھے کیا کر دے، معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ اور جن کی غیبتیں چغلیاں کیا ان سے جا کر ابھی معافی مانگ لو مرنے سے پہلے، وہ معاف کر دیں گے تو معافی۔ اور جو فوت ہو گئے، یہ جن کے پاس پہنچ نہیں سکتے، پنڈا تھا جن کو معاشرے میں ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، غیبتیں کر کے، بہتان باندھ کر، چغلیاں کر کے، گالیاں دے کے، دوسرے طریقوں سے مار کے، ان کے لیے جب تک زندہ ہے نا، آپ پہلے ان کو پنڈا کرتے تھے، اب جب تک زندہ ہیں اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ان کو معاف کر، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، اور ساتھ کوشش کریں، اگر کسی بندے کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے نا، تو خوبیاں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھی ہوتی ہیں کسی میں، اس کی کوئی خوبیاں ڈھونڈیں، جہاں جہاں اس کی خامی بیان کر کے اس کو ذلیل کیا تھا، پنڈا تھا، اس مجلس میں جا کے اس کی خوبی ذکر کریں، اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، یا اللہ پہلے پتہ نہیں تھا مجھے کر بیٹھا غلطی، میں ان کے لیے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں یا اللہ، اور میں ان کی خوبیاں اور نیکیاں بھی یا اللہ ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اپنا حساب دنیا میں صاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، انشاءاللہ رب معاف۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث، من اخذ اموال الناس یرید اداءها، پیارے پیغمبر نے کہا جس نے لوگوں کے اموال لیے، حق تلف کیے، کسی قسم کا حق مارا، اور وہ اب حق واپس کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے کہ میں نے واپس کرنا ہے، دنیا میں حساب کرنا ہے، عد اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا کروا دے گا، ہو جائیں گے ادا اس کی طرف سے۔
اللہ توفیق بھی دے دے گا، اسباب بھی پیدا کر دے گا، وسائل بھی اس کو دے دے گا، اور صدقے کے ذریعے بھی ان تک کیا کر دے گا، پہنچا دے گا۔ تو ادا کروانا پھر رب کا کام ہے، وہ ادا کروا دے گا۔ اور اگر آپ نے فیصلہ کر لیا آج ادھر بیٹھ کر کہ بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا، آج میں نے حساب کر کے انشاءاللہ دنیا میں اپنا حساب صاف کرنا ہے، آخرت میں اللہ کی عدالت میں بڑا مشکل ہو، تو آپ نے فیصلہ کر لیا صبح سے شروع کرنا ہے حساب کرنا، اور معافی مانگنی بھی صبح سے شروع کر دینی ہے۔ راتوں رات موت آ گئی، موت کا تو پتہ ہی نہیں بندے کو، اپنے اختیار میں ہے نہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ ابھی نہ کسی کا ٹکا واپس ہوا، نہ ہی ابھی کسی سے معافی مانگی گئی، ابھی رات ہی موت آ گئی، تو پھر کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادّ اللہ عنہ، قسم ہے اللہ کی غور کرنا، ادّ اللہ عنہ کا مطلب ہے جب یہ صدقے دل سے فیصلہ کر چکا تھا نا کہ میں دنیا میں سارا حساب کرنا ہے، مر بھی گیا تو اللہ آخرت میں اس کی طرف سے ادا کروا کے اسے معاف کروا دے گا۔ یہ آسمانوں والے رب پر چلا جاتا ہے، پھر اس پر نہیں رہتا، پھر کر دے گا رب اپنی طرف سے کرے گا، جتنے جن کے حقوق تھے ان کو دے گا اپنی طرف سے، اور اسے معافی دلوا دے گا۔ ادّ اللہ عنہ کا یہ مطلب ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا جملہ ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلافہ اللہ، بخاری کی حدیث ہے، اور جس نے لوگوں کے حقوق مارے، غصب کیے، حقوق العباد، پیسہ، عزت، امن سے جینے کا حق، سارا کچھ، لیکن معافی شافی مانگنے کا یا واپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب مٹھا اور اللہ کس نے مٹھا، اور یہ سمجھ رہا ہے مولوی ڈراتے رہتے ہیں اللہ بڑا کو غرور رہے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کی قسم اللہ بڑا کو غرور رہے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہوا اتلافہ اللہ، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، عقبہ بھی برباد کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں ادھر، یہ بھی سوچیں کہ فیصلہ رب کی عدالت میں جا کے کروانا ہے یا ادھر کرنا ہے؟ اچھا پہلے یہ بتائیں، ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ نہیں حقوق العباد میں؟ مانتے ہیں؟ فیصلہ پھر ادھر کروانا ہے یا ادھر کروانا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیانتداری سے سمجھتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کے پاس پیسے نہ ہوں اور اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہوں، اس کو پتہ بھی ہو کہ فلانے کے حقوق اتنے کو میں مار چکا ہوں، قسم ہے اللہ کی، اگر وہ اپنا گھر بیچ کے کرائے پر چلا جائے اور وہ یہ لوگوں کے حقوق اتار دے، یہ سستا سودا ہے۔ یہ سودا کیا ہے؟ سستا ہے۔ دنیا کرایوں پر رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ بڑی دنیا رہتی ہے، آپ بھی رہ سکتے ہیں گھر بیچ کے۔ اگر آپ مر گئے تو پیچھے اولاد نے، قسم ہے اللہ کی، کوئی نہیں بیچ کے اتارنا کرتا، اولاد نے کوئی نہیں اتارنا، کہ لکھ لو میرے پاس لفظ لکھ لو، آپ کی اولاد نہیں اتارے گی آپ کا قرض، نہیں اتارے گی، وہ خود تقسیم کریں گے اسے۔ یہ نفع کا سودا کیا جو ان کے لیے چھوڑ دیا، حرام کما کے ساری زندگی، لوگوں کے حق مار کے اپنی آنکھ کو برباد کر دی، ان کی بھی کرنے کے لیے رستہ کھول دیا۔ اللہ اکبر، اولاد نے پیچھے کوئی نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں اپنی زمین بیچ دو، اپنا گھر بیچ دو، جو بکتا ہے بیچ کر یہ اپنا حقوق العباد والا حساب کیا کر لو دنیا